دو دہائیوں تک کوما میں رہنے والا شہزادہ بالآخر دار فانی سے کوچ کر گیا اور سعودی عرب میں 3 دن کا سوگ منایا جائے گا۔ ناظرین، بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف انسان کی آنکھیں نم کر دیتی ہیں بلکہ دل کے کسی کونے میں خاموشی سے جگہ بھی بنا لیتی ہیں۔ سعودی عرب کے معروف سلیپنگ پرنس یعنی شہزادہ ولید بن خالد بن طلال کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے۔ ایک بیٹا جو 20 سال تک دنیا میں موجود رہا لیکن آنکھ کھولے بغیر، ایک لفظ کہے بغیر، بس خاموشی کی ایک زندہ تصویر بنا رہا۔ 2005 میں پیش آنے والے ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے نوجوان شہزادہ ولید کو کوما میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد نہ کوئی جنبش، نہ کوئی آواز، بس ایک گہری نیند جس نے 2 دہائیوں تک ایک باپ کی زندگی بدل دی۔ باپ یعنی شہزادہ خالد بن طلال، جنہوں نے ہر دن ہر رات اپنے بیٹے کے ساتھ یوں جیا جیسے وہ بول رہا ہو، سن رہا ہو، سب کچھ فیل کر رہا ہو۔ اس کوما میں گزرنے والے 20 سال صرف شہزادہ ولید کے نہیں بلکہ ان کے والد کے لیے بھی ایک امتحان بنے رہے۔ ایسا امتحان جو ہر انسان کو توڑ سکتا ہے، لیکن شہزادہ خالد بن ولید نے ان سالوں میں باپ کی وہ تصویر پیش کی جو عموماً ماں کی ممتا سے منسوب ہوتی ہے۔ رمضان ہو یا عید، سعودی قومی دن ہو یا کوئی اور موقع، وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتے، ان کے کمرے کو سجاتے، وہاں قرآن کی تلاوت کرواتے، دعائیں کرتے اور ہر لمحہ اس امید سے جیتے کہ شاید ان کی آواز شہزادہ ولید کے دل تک پہنچ رہی ہو۔ کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دولت، اختیار، طاقت، لیکن وہ ایک لمحہ، ایک نظر، ایک گفتگو کے لیے ترستا ہے۔ یہی حال خالد بن طلال کا تھا۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بس اپنے ایک بیٹے کی جھلک، ایک سانس، ایک اشارے کے محتاج رہے۔ انہوں نے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز، مہنگے ترین ہاسپٹلز، ہر ممکن میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کی کوشش کی، لیکن زندگی کے فیصلے انسان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ شہزادہ ولید بن خالد کی وفات کی خبر نے پورے عرب میڈیا اور سوشل میڈیا پر افسردگی کی لہر دوڑا دی۔ ان کے والد کی تمام دعائیں، آنکھوں کی نمی اور بیٹے کے کمرے میں گزرے لمحے آج ایک دردناک کہانی بن چکے ہیں، لیکن اس کہانی میں ایک سبق چھپا ہوا ہے، صبر کا، محبت کا سبق، اور اس تعلق کا، اس رشتے سے نہیں۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ تعلق رشتے سے زیادہ احساس سے جنم لیتا ہے۔ ہم اکثر خوشی کو کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن بعض اوقات غم انسان کو وہ بنا دیتا ہے جو شاید کوئی خوشی بھی نہ بنائے۔ یہی کچھ ہم نے سعید انور کے ساتھ بھی دیکھا، جن کی بیٹی کی وفات نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، اور یہی کچھ شہزادہ خالد کے ساتھ بھی ہوا۔ بیٹے کا دکھ انہیں اللہ کے زیادہ قریب لے آیا، عاجزی سکھا گیا، اور شاید یہی دکھ ان کی نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ آج شہزادہ ولید اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی کہانی، ان کا صبر اور ان کے والد کا کردار ایک مثال بن کے رہ گیا۔ ہمیں سکھاتا ہے یہ سبق کہ غم آئے تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ایک موقع سمجھ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہر دل کا حال جانتی ہے، اور وہی جانتی ہے کہ کب اور کیسے ہمارے دلوں کو سکون دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہزادہ ولید بن خالد کو مغفرت فرمائے اور اس کے والدین کو صبر عطا فرمائے، اور ہمیں یہ شعور دے کہ زندگی میں غم صرف تکلیف نہیں، کبھی کبھار تربیت بھی ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔